جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نغمہ توحید آفیشیل لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سمیع توحیدی، اور آواز اور تصویر کی دنیا کے میرے تمام دوست امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک پیغام جو میں ہر بار اپنی گفتگو کے ابتدا میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کے استعمال کو بامقصد بنائیں. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام دور تلک جائے، اور ہمارے اس پیغام سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں راہ راست پر آئیں. ہمارے پروگرام کرنے کی نیت بھی یہ ہوتی ہے، اور ہم اسی نیت سے اپنے علماء کے پینل کو یہاں پر لے کر آتے ہیں تاکہ مسائل جو موجودہ صورتحال میں چل رہے ہوں ان پر ہم گفتگو کریں، اور جو عام طبقہ یہاں پر زندگی گزار رہا ہے تو ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، اور ہماری یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سنیں، اور وہ اپنے ایک ذہن کے مطابق فیصلہ کریں کہ یہ جو باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کی جا رہی ہیں آیا یہ سچ ہیں یا ایسے ہی ہیں. بہرحال یہ تب ہوگا جب آپ اس کو شیئر کریں گے، ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے اس پیغام کو، تو آپ کے ایک شیئر کرنے پہ سارا دار و مدار ہے. میں دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کمنٹس بار میں آپ ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ اپنی آراء بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اس میں کیا بہتری کرنی چاہیے، یا یہ آپ کو پسند آیا ہمارا آج کا پروگرام یا پسند نہیں آیا. آج کی ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے پچھلے جتنے بھی پروگرام ہیں تمام میں ہم نے گفتگو کی رمضان کے حوالے سے. تو آج ہمارا آخری سیشن ہے رمضان کے اوپر، اور ہم رمضان کے فضائل کے اوپر اور رمضان میں جو ایک اہم عبادت ہے روزہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. یہ منڈی بابالدین سے حضرت مولانا ابوبکر عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو. میں نے اپنے اس پروگرام میں نغمہ توحید آفیشیل لائیو ٹرانسمیشن میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمیع کیا بھائی، حال ہے حضرت؟ میرا طبیعت تعلق کیسی ہے آپ کی؟ الحمد للہ، حضرت اللہ کا شکر. حضرت میرا تعلق جی آپ راول کیا پنڈی سے. جی میں نے کہا میرا تعلق جی راول پنڈی سے. ٹھیک ہے، راول پنڈی سے. شاید میرے کو بولنے میں غلطی ہو گئی ہو، میں راول پنڈی کہنا چاہ رہا تھا. اور بھی کچھ بتا دیں ساتھیوں کو کہ راول پنڈی میں نوجوانان توحید و سنت کے کس عہدے پر آپ ہیں، اور جماعتی نظم میں کس حد تک آپ جڑے ہیں. جی حضرت الحمد للہ، راول پنڈی میں نوجوانان توحید و سنت ضلع راول پنڈی اور اسلام آباد کی جو ہے ضلعی ناظم نشر و اشاعت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. الحمدللہ یہ ماشاء اللہ. گزشتہ 5 سال سے یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کے فضل سے نبھا رہا ہوں. اللہ کریم ذمہ داری کو محض اخلاص کے ساتھ جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ماشاء اللہ جی. جی اور ہم دیکھتے ہیں نوجوانان توحید و سنت کے جو قائدین ہیں، رہنما ہیں، اور جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ آپ اکثر پکچرز میں اور ان کی ویڈیوز میں آپ نظر آتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ کافی متحرک ہیں. اور ایک چیز اور یہ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت جو ہیں قاری ابوبکر عثمانی صاحب یہ تلاوت بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ تلاوت کلام پاک سے ہو، اور اس کا اعزاز بھی حضرت ہی انشاءاللہ دیں گے. حضرت ذرا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو تلاوت کلام پاک سے محظوظ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحان اللہ.
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان اللہ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا سبحان اللہ. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی، اور ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو یقیناً یہ آپ کا ایک چھپا ہوا راز آپ نے انہیں دکھایا ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سامعین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسی پیج کے اوپر قاری ابوبکر صدیق صاحب کراچی سے لائیو آ رہے ہیں، تو آپ ان کی ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کریں. اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں وہ، تو ان کی ویڈیو کو بھی شیئر کریں. اور ہمارے پیج کی جتنی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ تمام ویڈیوز کو شیئر کریں. اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز حضرت کے ساتھ، جو آج ہمارا ٹاپک تھا فضائل اعمال کے اوپر، اس پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو میں حضرت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن بہت معنی خیز سوال ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. یہ ایک سوال ہے، کیونکہ میں جب یہ پوسٹ چلاتا ہوں تو کچھ سوال میرے پاس جمع ہوتے ہیں، کچھ سوال ہم اپنی طرف سے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں. تو ایک سوال جو ہے یہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں حدیث کی روشنی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی برادرم سمیع اللہ توحیدی صاحب، ماشاء اللہ آپ نے آج کی اس لائیو پروگرام میں نغمہ توحید آفیشیل پیج پہ جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک اللہ. اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. میں اس پیج کی وساطت سے جو ہمارے پروگرام کو لائیو سننے والے حضرات ہیں، ان کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ رمضان کو رمضان کہتے کیوں ہیں. آخر جی روزے کا یہ جو نام رمضان پڑا ہے، تو اس کی کوئی علت اور وجہ ہے، بے مقصد یا فضول یہ نام نہیں پڑ گیا. رمضان یہ مشتق ہے رمز سے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والا. اب چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے،
اور مسلمانوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اس کا پورا پورا احترام اور اہتمام کرے، تب جا کے اس کی حقیقت جو ہے اس سے آشنا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ٹھیک ہے۔ کہ ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ اب دیکھیں، رمضان میں لفظ ہیں، را ہے، میم ہے، واد ہے، الف ہے، نون ہے، یہ حروف ہیں، اور ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ مثلا دیکھیں، را ہے، را کہہ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس مہینے میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میم کہتی ہے محابات باللہ، کہ اللہ سے اپنی محبت کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو پکا کر لو، پختہ کر لو، تو تب جا کے رمضان کی حقیقت جو ہے اور جو رمضان کا مقصد ہے وہ جا کے دلوں کے اندر بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے ضاد ہے، اور ضاد کہتا ہے وَالزَّمَانُ مِنَ اللہ، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ جہنم سے ضمانت والا مہینہ ہے، یعنی انسان کو ضمانت دیتا ہے کہ اگر اس مہینے میں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ رمضان کا مہینہ ضامن بن جاتا ہے کہ جہنم سے نجات دلا دے گا۔ اسی طریقے سے الف کہتی ہے الفت من اللہ، کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں انسان اپنی محبت، اپنی الفت کو غیروں سے چھوڑ دے اور فقط اللہ کے ساتھ اپنی الفت کو قائم رکھ دے۔ اسی طریقے سے نون ہے، نون کہتا ہے نور من اللہ، کہ اے انسان اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف کر دو۔ جب پاک صاف کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر اپنے انوارات کی بارش کر دے گا، تمہارے قلوب کو انوارات سے بھر دے گا۔ تو یہ ہے سمیع بھائی رمضان کو رمضان کہنے کی علت اور وجہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو رمضان کے تمام الفاظوں میں سے آپ نے وہ معنی نکالے ہیں کہ اگر بندہ سنے تو وہ تو یہی دعا کرے گا کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ رمضان تو لازمی گزار دے۔ آمین تو رمضان کی آمین۔ فضیلتیں جہاں بے شمار ہیں، وہاں پہ رمضان کے جو نام ہے اس کا تعین بھی بہت اہم اور بہت اچھے الفاظوں میں کیا گیا۔ اچھا، یہ جو روزے ہے ہم رمضان میں رکھتے ہیں، بہت جی پابندی سے رکھنا پڑتا ہے۔ روزے کی اہمیت اور روزے کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے بے شک، لیکن روزے کی بے شک۔ حقیقت حدیث کی روشنی میں اگر آپ تھوڑی سی بیان کریں کہ روزہ جو ہے وہ مطلب جو رمضان کا روزہ ہے اس کی اتنی اہمیت آیا حدیث سے ہے؟ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں رب خود اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں انا اجزی کی بجائے انا اجزا بہ، کیا مطلب کہ رب کائنات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس نے روزہ صحیح معنوں میں رکھا تو اللہ تعالی بدلے میں خود اس کے بن جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لا، اب جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر دنیا جہان کی کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس میں دو چیزیں
سفارشی بن جائیں گی، روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارشی بن جائیں گے۔ اب جس آدمی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس لیے کہ دل کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ جب تک نیت انسان کی خالص نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں بنتا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنم دیا۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اسی طرح کوئی شخص صحیح معنوں میں رمضان کی حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کرتے ہوئے جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اب دو خوشیاں ہیں، اب کون سی؟ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر وفرحت حین یلقى ربہ۔ ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، کہ جب دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور جب شام کا وقت ہوتا ہے اس کے سامنے رنگا رنگ کے اناج پڑے ہوتے ہیں، فروٹ پڑے ہوتے ہیں، پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، سخت گرمی کا روزہ رکھا، لیکن سب کچھ کے باوجود سامنے ہر چیز موجود ہے لیکن کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، اور جس وقت ہوتا ہے افطاری کا اور ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ روزہ افطار کر لے، روزہ رکھنے والے اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب افطار کر سکتا ہے، تو اس وقت افطاری کے موقع پہ روزے دار کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے اس خوشی کا پتہ جو ہے وہ یا روزے دار کو ہوتا ہے یا پھر اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ فرمایا حین یلقى ربہ، جب قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت والے دن جس وقت جو ہے روزے دار کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، اس وقت جو اسے خوشی اور مسرت ہوگی، اس خوشی اور مسرت کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا۔ اتنا عظیم عمل ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے اب جنت کے دروازے ہیں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے مختص کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لها الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے قیامت والے دن صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو، لا يدخل منه احد غیرهم، اور روزے دار کے علاوہ کوئی ایک بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جس وقت روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے نا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اب اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل شربا، اب جو شخص اس دروازے سے داخل ہو گیا اور اس نے جنت سے ایک گھونٹ پانی کا وہ پیے گا، ومن شربا، اور جس نے جنت کا پانی پی لیا، لم یظما ابدا، پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑی عظمت والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہے، تمہارے سروں پہ آ رہا ہے۔ اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا شہر مبارک، وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں نیکی کی طرف قرب کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، فرمایا کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض عبادت کی ہے۔ یعنی اتنا اللہ رب العالمین اس کو اپنا قرب اور جو ہے وہ اپنی توجہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا من ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے رمضان میں فرض عبادت کی اس کو اس طرح اجر ملے گا جس طرح غیر رمضان میں 70 فرضی عبادات اس نے کی، 70 فرض پڑے، جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا رمضان میں ایک فرض عبادت کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر جب روزے دار صبر کرتا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا ثوابہ الجنہ، اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ دیکھ رہے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ پھر فرمایا وشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں غمخواری ہوتی ہے، کیسے غمخواری؟ کہ انسان کی یہ فکر بھی اس کے دل و دماغ میں رہتی ہے کہ ہائے کہیں میں روزہ افطار کر رہا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں صرف پانی سے روزہ افطار کر رہا ہے، یا صرف کھجور کے ایک لقمے سے، ایک دانے سے کہیں وہ روزہ افطار تو نہیں کر رہا، وہ کہیں بھوکا پیاسا تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو یہ انسان کے دل کے اندر غمخواری پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے کا احساس جو ہے اللہ رب العالمین اس مہینے میں انسان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، ہر عشرہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ بڑی عظمتوں والا بنا دیا۔ فرمایا پہلا جو عشرہ ہے نا اولہ رحمت، یہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یعنی جب انسان کے اوپر اللہ کی رحمت پوری طرح جو ہے وہ اس کے سر پہ اپنا سایہ کر لیتی ہے، جب رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے رب کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہو گئے تو وہ پھر جہنم سے بری ہو گیا۔ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اتنی شان والا مہینہ ہے، اور بھی بے شمار احادیث ہیں لیکن وقت کی قلت ہے۔ جی سبھی بھائی۔ جی، تو آپ نے ماشاءاللہ بے شمار حدیثیں یہاں پر ابھی ذکر کی ہیں روزے کے حوالے سے، تو یقیناً جہاں پر باقی اعمال بامقصد ہوتے ہیں تو روزے کا بھی کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی فضیلت رکھی ہے اور اتنی اس پر پابندیاں ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ تو ہمارے سننے والوں کو آپ وہ مقصد بھی بتا دیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے سر؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے سمیع بھائی۔ دیکھیں روزہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید، جس کا نزول بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوا، رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے بابرکت کلام کے اندر روزے کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ 3 مقاصد فرمایا لعلکم تتقون، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم جب بھوک اور پیاس برداشت کرو گے اور اس کے بعد بھی تمہاری زبانوں پہ ناشکری کا کلمہ نہیں آئے گا، بلکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
تیسرے نمبر پہ فرمایا لعلہم یرشدون، روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، ہدایت کی دولت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں اس طرح بیٹھ جائے کہ تم صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور اب دیکھیں کہ یہ تو روزے کے مقاصد ہیں، لیکن روزے کا ایک اصلی مقصد جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او ایمان کے دعوے دارو، یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، لیکن یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا مشقت آ گئی، کیا ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبت بن گئی کہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزری ان پہ بھی اللہ رب العالمین نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ جی یہ جو روزوں کی فرضیت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ تقوی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو بصیرت کاملہ عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس انسان کو اللہ کی معیت اور نصرت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر جب رب کی معیت اور نصرت حاصل ہو جائے تو پھر انسان بڑی پر لطف اور مزیدار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان اللہ کے ہاں بڑی عزت اور بڑے مقام اور شان والا بن جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات والو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا وہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جس کے دل کے اندر زیادہ تقوی ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا اتنا وہ عزت والا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں اگر فضیلت ملے گی تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ملے گی۔ جو جتنا متقی ہوگا، جتنا متقی ہوگا اتنا وہ عزت والا بن جائے گا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ
او کائنات والو اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین۔ یاد رکھنا، اللہ کی معیت چاہتے ہو تو پھر اللہ کی معیت بھی متقی لوگوں کے ساتھ ہے، رب کا ساتھ بھی ملے گا تو متقیوں کو ملے گا۔ اور ایک اور مقام پہ رب کائنات اعلان کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرتے رہو، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہو، تقوی اختیار کر لو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی زبان سے کوئی بات کہو تو ہمیشہ سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، درست بات کہو۔ اللہ جی جب یہ کام میں کروں گا، تقوی اختیار کر لوں گا، سیدھی بات میں کروں گا، درست بات میں کروں گا، اللہ جی مجھے ملے گا کیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، میں رب تمہاری دنیا کا بھی محافظ بن جاؤں گا، آخرت کا بھی محافظ بن جاؤں گا، دنیا کا بھی ضامن بن جاؤں گا، آخرت کا بھی ضامن بن جاؤں گا۔ رب کائنات نے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ تمہارے دنیاوی معاملات کو بھی درست کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے اخروی معاملات کو بھی درست کرتے ہوئے تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ تو یہ ہے تقوی کی فضیلت، یہ ہے اصل روزے کا مقصد، کہ انسان جب روزے کو اس نہج پہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی معیت اور نصرت کا بھی وعدہ فرماتے ہیں، اور یہ انسان حقیقت میں جو روزے کا مقصد ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو انسان روزے کے مقصد کو پا لیتا ہے، اللہ رب العالمین پھر ایسے انسان کے لیے جب وہ روزے دار صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو رمضان کے آخر میں اس کے لیے بخشش اور نجات کا اعلان فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے ابھی جو ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے جو ذکر کیا روزے کے بارے میں، تو وہاں پر آپ نے جو جس چیز پر، جس ٹاپک پر آپ نے زیادہ زور دیا وہ تقویٰ تھا۔ جی، تو تقویٰ کیا چیز ہے اصل میں؟ تقویٰ پرہیزگاری ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ٹائم مختصر سا ہے، ساتھ تقوی کو ذرا کھول کر ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ تقویٰ اصل میں کیا چیز ہے۔ جی جی نعمان اپنا سمیع بھائی، آپ نے بڑا عمدہ جی سوال کیا ہے کہ تقویٰ اصل کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھنا کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کی اس دلی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان جو ہے، انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بالکل یوں سمجھیں کہ گناہوں کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ تقوی والی نہج پہ آ جاتا ہے۔ اور بہت بڑے مورخ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، اگر ان کا خلاصہ اور نچوڑ اگر کوئی شخص ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو وہ لفظ تقوی ہے۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ کیوں؟ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کرنے والے کے دل کے اندر جو تقوی والی روح ہے وہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے شروع میں فرما دیا ہدی للمتقین، اور
तकवा का जो लुग़वी माना है वो है बचना, परहेज करना, लिहाज रखना। और शरीयत की इस्तिलाह में तकवा उस दिल की कैफियत को कहते हैं जिसको आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जब इंसान के ज़मीर में ये एहसास पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह की नाफरमानी से शदीद नफरत पैदा हो गई है और इताअत का सच्चा जज्बा पैदा हो गया है, या अगर आसान लफ्ज़ों में अगर इसको यूं बयान किया जा सकता है कि इंसान के दिल में खैर और शर की तमीज़ पैदा हो, यानी इंसान जो है खैर को पहचानते हुए खैर की तरफ राग़िब होने लग जाए और शर से को पहचानते हुए शर से दिल के अंदर नफरत पैदा होने लग जाए, उसका नाम तकवा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने जब तकवे की हकीकत के बारे में हजरत सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, फरमाया ए उबई कि ये तकवा क्या चीज़ है? तो हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर एक आदमी का गुजर ऐसी जगह से हो जो जगह जो है वो बड़ी तंग हो, कांटेदार हो और गुजरना भी वहां से जरूरी है, तो फिर आप बताएं वो करेगा क्या? फरमाया लाज़िमी बात है, वो आदमी अपने कपड़ों को समेटेगा और अपने आप को बचाते हुए, कांटों से बचाते हुए वहां से गुजरेगा। तो हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसी का नाम तकवा है। क्यों कि इंसान की जिंदगी में हर तरफ शैतान बैठा हुआ है। शैतान ने तो ये तहैया कर रखा है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं सिरात मुस्तकीम पे जो है वो बैठ के इंसान को सिरात मुस्तकीम की तरफ आने ही नहीं दूंगा और हर तरीके से उसके ऊपर हमला करूंगा। लेकिन जो है अब उस तमाम उन रास्तों से बचते हुए, शैतान के हमलों से बचते हुए सिरात मुस्तकीम की तरफ चल चल के जिंदगी बसर करना, इसका नाम तक़वा है। ठीक है जी, माशाल्लाह आपने काफ़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और मैं सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और आपसे पहली मर्तबा इस अंदाज में आपसे हमने आपको लाइव दिया, तो मैं एक मरतबा फिर अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे साथ नगमे तौहीद पर लाइव आए। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए दुनिया में और आखिरत में। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मैं अपने देखने सुनने वालों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे इस पैगाम को लाजमी शेयर करें, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, जितने पेजेस पर शेयर कर सकते हैं। इससे ये नहीं है कि हमें कोई पैसे मिलेंगे, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम इससे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लेके आएँ ताकि सुनने वालों को इससे कुछ सबक मिल सके। तो अब तक के लिए फिर इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी नए पैगाम के साथ, किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए अपने मेहमान के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व